محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم 258 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 259 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، او کالذی مر علی قریۃ، او یا کالذی اس کی طرح جو مر علی قریۃ ایک گاؤں سے گزرا، اور اس کی طرح مطلب اس سے پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 258 میں 258 میں اللہ تعالیٰ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا، آپ سے کیا کہتے ڈیبیٹ کر رہا تھا۔ الم تر، کیا آپ نہیں دیکھے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے؟ تو یہ جس طرح سے ہو رہا، او اب اسی کے اوپر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، او کالذی مر، یا آپ نے اس طرح کا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ایک گاؤں سے گزرا۔ جی، تو الم ترا جو ادھر ہے نا، وہاں پر پچھلی آیت میں کیا آپ نے نہیں دیکھا، وہ یہاں پر کنٹینیو ہوگا۔ او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ نے اس شخص کی طرح کوئی آدمی کو دیکھا ہے جو ایک گاؤں سے گزر رہا تھا۔ قریہ، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں جہاں پر مکانات کا ایک مجموعہ ہو، چھوٹا سا مجموعہ، ایک گروپ بن جائے، گروپ آف ہاؤسز اگر بن جائے تو وہ قریہ کہلائے گا، ولیج، گاؤں کہلائے گا۔ قریۃ، جو اس شخص کو نہیں دیکھے آپ جو شخص جو ہے گاؤں سے گزر رہا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، ایسے گاؤں کے پاس سے، اس بستی کے پاس سے گزر رہا تھا جبکہ وہ بستی اپنے چھت اور دیواروں کے بل گر چکی تھی۔ خاوی اصل میں کہتے ہیں کھوکھلے کو، خاوی کھوکھلے کو کہتے ہیں، اور عرش کہتے ہیں اونچی چیز کو، یعنی کسی گھر کے چھت کو بھی عرش کہتے ہیں۔ ایک تو عرش ہوتا ہے تخت جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تخت کو عرش اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کے مقابل میں آپ کو اونچا کر دیتا ہے اور اوپر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کیا کہتے ہیں، بیل درخت، بیل بوٹے وغیرہ چڑھانے کے لیے جو منڈوا ڈالا جاتا ہے، منڈوا بولتے ہیں نا، بیل کا منڈوا، ایسا لکڑیاں کھڑے کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیل کو چڑھا دیتے ہیں، یہ درخت والی بیل، تو اس کو بھی عرش کہتے ہیں۔ تو عرش خاویۃ علی عروشها، یعنی پرانے گھر ویران اور پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے چھت بیٹھ گئے۔ پرانے زمانے میں مٹی اور گچی کا کام ہوتا تھا اگر پیسے والوں کا ہو، ورنہ تو پھر وہ کھجور کے ڈالے اور درختوں کے ڈالے وغیرہ سے بنتے تھے نا، تو وہ پرانا ہونے کے بعد مکان کے چھت بیٹھ جاتے تھے اور اس کے دیواریں اس کے اوپر گر جاتی تھی، تو چھت بیٹھ استغفر اللہ العظیم، یہ تو چھت بیٹھ جاتی اور اس کے اوپر دیواریں گر جاتی، تو یہ کیا کہتے ہیں، خاویہ، گری ہوئی ہے۔ بہرحال کچھ مکانات کے دیوار کھڑے تھے اور ان کی چھت گرے ہوئے تھے، کچھ مکانات کی دیواریں بھی گر گئی تھی، بہرحال بستی ویران ہو گئی تھی۔ ایک زمانے دراز سے وہاں کے لوگ جا چکے تھے یا مر چکے تھے اور بستی ویران ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے جو وہاں سے گزر رہا تھا، جیسا کہ مفسرین بعض ایک مفسر حضرت حسن بصری، غالباً حضرت حسن بصری کا اس میں قول ہے کہ یہ ایک کافر شخص تھا جو اللہ کے احیاء الموتى، مردوں کو زندہ کرنے کو یقین نہیں کرتا تھا، یہ ایک مفسر کا قول ہے۔ باقی تمام مفسرین کا موقف یہی، جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باقی سارے مفسرین کا یہی موقف ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے وہ شخص جو وہاں سے بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کو اس مر جانے کے بعد، یہ بستی کو مر جانے کے بعد، یعنی بستی والوں کو
دوبارہ زندہ کس طرح سے کرے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اگر یہ کافر کا قول ہے تو مطلب انکار کے طور پر، اتنا سب ہو جانے کے بعد کیسا زندہ کر سکتے؟ اگر یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قول ہے، جو کہ زیادہ مفسرین کی رائے ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عظمت کے طور پر، کیا عجیب بات ہے، یہ حالت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے اٹھاتا ہوگا اس کو مرنے کے بعد؟ تو یہ تعجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور خود کے لیے ایک استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کہ انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، بستی کو زندہ کرے گا یعنی بستی والوں کو زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، فَأَمَاتَهُ پس اس کو مار دیا، موت دے دیا، پس اس کو موت دیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، وہ جو شخص کہہ رہا تھا بستی کو دیکھ کر، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا۔ مئۃ عام، کتنے ٹائم کے لیے؟ 100 سال کے لیے، 100 ان کا انتقال ہو گیا، ان پر موت طاری ہو گئی 100 سال تک کے لیے۔ ثم بعث، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یعنی موت دیا، مر گئے وہ، اور 100 سال گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو قال کم لبثت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جیسا کہ امام نصفی نے لکھا ہے، یہاں پر تو قال ڈائریکٹ اللہ کا قول کا لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر انبیاء سے اپنے فرشتوں کے ذریعے گفتگو کرتا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اپنے فرشتے کے ذریعے کہ بتا اے بندے تو کتنے دن تک مردہ رہا، کتنے دن تک مرے پڑے رہا، مرا ہوا پڑے رہا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا ایک حصہ پڑا رہا بس۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوا کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو دوپہر کا ٹائم تھا، اور جس وقت 100 سال کے بعد جب وہ جگائے گئے، دوبارہ زندہ کیے گئے، تو وہ ٹائم سورج ڈوبنے کا تھا آلموسٹ، یعنی مغرب قریب تھی۔ تو پہلے تو انہوں نے جا کے کہا کہ شاید ایک دن پورا میں مرا ہوا پڑا ہوا رہا غالباً، پھر جب ان کی نظر سورج کے اوپر پڑی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں دوپہر میں مرا تھا، اب میں جو ہے شام میں سورج ڈوبنے کے ٹائم پر اٹھا ہوں، تو دن کا کچھ حصہ، لبثت یومن، میں کیا کہتے ہیں، مری ہوئی حالت میں ایک دن گزارا، او بعض یوم، یہ دن کا بعض حصہ گزارا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لبثت، بلکہ آپ نے گزارا ہے، مئۃ عام، 100 سال، 100 سال آپ مرے ہوئے تھے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا۔ پہلے تو فرمایا کہ 100 سال آپ مرے ہوئے تھے، اب زندہ کیے گئے۔ فانظر، پس اب آپ دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، طعام کھانا، طعامک آپ کا کھانا، و شرابک، شراب مطلب یہ اردو والا شراب نہیں ہوتا، اردو میں شراب وہ نشہ چڑھانے والی چیز کو کہتے ہیں، عربی زبان میں شراب ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں، پانی سے لے کر دودھ سے اور شربت سے سب کو لے کر سب کو شراب کہا جاتا ہے۔ جو آپ کا ڈرنک رکھا ہوا تھا، جو آپ کا پانی رکھا ہوا تھا یا شربت تھا، وہ شرابک لم یتسنہ، آپ دیکھیں کہ وہ خراب نہیں ہوا، سنتن کا اثر نہیں ہوا، یعنی سال ہا سال گزرنے کا اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، 1-2 دن گزر جائے تو اس کے اوپر ٹائم کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ 100 سال گزرنے کے باوجود وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو تم اپنے دراز گوش کی طرف، حمار گدھے کی طرف جس پر وہ بیٹھ کر جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں 3 سواریاں بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی سوار ہونے کے لیے، سامان وغیرہ لادنا ہو تو اونٹ زیادہ استعمال ہوتا تھا، اونٹ، یا ایران اور ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں ہاتھیوں کا زیادہ استعمال تھا، اور عربستان میں اونٹ سامان لے جانے کے لیے، لیکن اگر صرف انسان جانا ہے عام طور پر تو گھوڑا، خچر اور گدھا، والخیل والبغال والحمیر، قرآن کریم میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ عام طور پر سواری یہی ہوتے تھے، گھوڑا، گدھا اور خچر، یہ 3 جانور استعمال کیے جاتے تھے سواری کے لیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اپنے حمار پر، گدھے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، تو وہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوئی ٹائم کا اثر نہیں ہوا، یہ ہماری قدرت کا ایک مظہر ہے، ہماری نشانی ہے۔ اور فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
اور تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانی، لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دے، ہم آپ کو لوگ کے لیے نشانی بنانا چاہتے، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم آپ کو بنا دے آیۃ للناس، لوگ کے لیے نشانی۔ کس چیز کی نشانی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ یہ جو سوال تھا نا ذہن کے اندر کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ ہوتا ہوگا، اس کی ایک نشانی اے عزیر، ہم آپ کو خود کو بنا رہے ہیں کہ آپ کو 100 سال مردہ رکھ کر پھر ہم زندہ کر رہے ہیں۔ وانظر الی العظام، اب بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جو گدھے کی طرف بتائے تھے، وہ گدھا مر گیا تھا اور اس کی ہڈیاں جو ہے مٹی کے اندر دھس گئی تھی اور جگہ جگہ بکھر گئی تھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب دیکھو ان ہڈیوں کی طرف، دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کس طرح سے ہم اس کو ابھارتے ہیں۔ جو زمین میں دفن ہو گئی، بکھر گئی، وہ ہڈیوں کو جو ہے ہم دوبارہ ابھار رہے ہیں، وہ مٹی سے باہر آنا شروع ہو گئے اور وہ اٹھ رہے ہیں۔ ننشزها، ابھرنا، اوپر کی طرف آنے کو نشوز کہتے ہیں جی۔ کیف ننشزها، ہم دیکھیے آپ، ہم ان ہڈیوں کو کس طرح سے ابھارتے ہیں، یعنی زمین سے باہر لاتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس کو ہم گوشت پہنا دیتے ہیں۔ ثم تو پھر ہے، نکسو کسوہ کہتے ہیں نا، کسا حدیث کسا کہتے ہیں، وہ چادر والی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 5 نفوس کو جو ہے اپنی چادر میں لے کر، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور خود کو لے کر وہ کیا کہتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو کسا چادر کو کہتے ہیں، کسوۃ لباس کو کہتے ہیں، کسوہ، اسی سے کسوۃ الکعبہ استعمال ہوتا ہے، کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا جاتا اس کو کسوۃ الکعبہ کہتے ہیں، کسوہ۔ ثم نکسوها، پھر ہم اسے پہنا دیتے ہیں، لحمن، یعنی ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیتے ہیں۔ ایک انداز ہے تعبیر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نکسوها لحما فلما تبین له، یعنی گدھا مر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر 3 قدرتیں اپنی واضح کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ زندہ ہوئے، تو یعنی موت کے بعد زندگی دینے کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر قائم کیا۔ لیکن انسان کی نظر فوراً اپنے آپ کے اوپر نہیں جاتی ہے، جو سامنے جو چیز رہتی ہے اس کے اوپر نظر جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اور کھانا اور پانی جیسا تھا، جیسا جس حال میں مرتے وقت جیسا تھا بالکل ویسا ہی تھا، ٹائم کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے کر، زندگی دے کر ایک نشانی بتایا، پھر کھانے کے اوپر ٹائم کا اثر نہیں ہونا، یہ ایک نشانی بتایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سواری ان کی تھی، گدھا جو تھا وہ مر کے پورا، اس کے ہڈیاں بھی جو ہے زمین کے اندر دفن ہو گئے، 100 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہڈیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زمین سے ابھار کر، اس کے اوپر گوشت چڑھا کر دوبارہ اس کو ایک زندہ جانور بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 الگ الگ کیا کہتے ہیں آیتیں دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی ذات کو اور آپ کی اس واقعے کو ہم جو ہے جہان کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب ان کے سامنے بات واضح ہو گئی، جب ان کے سامنے بات کھل کر نظر آ گئی، قال، انہوں نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جانتے تھے، تو پھر یہ سوال کیوں کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرنے کے بعد اس کو زندہ کیسا کرتا ہوگا؟ یہ سوال کیا کہتے ہیں، انکار کا نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہہ کے نہیں تھا، یہ یعنی اظہار تعجب اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار تھا۔ اور علم کے کئی مراتب ہوتے ہیں، جس قرآن کریم میں علم کے 3 مرتبے، یقین کے، علم کے نہیں، یقین کے 3 مرتبے بیان کیا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ قرآن کریم میں یہ تینوں یقین کا مختلف مقامات پر ذکر ہے۔ علم الیقین کہتے ہیں یعنی جس بات پر آپ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، کسی معتبر سورس سے سن کر۔ بیوقوف ہوتے ہیں وہ افراد، نالائق ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں وہ افراد جو کسی غیر معتبر انسان سے بات سن کر مان لیتے ہیں، کہیں سے کچھ واٹس اپ آیا اور مان لیا، اور کوئی چلتا پھرتا کچھ بول دیا،
اور مان لیے، تو یہ رومرز ہوتے ہیں، پھر مان لیتے، پھر انکار بھی کر دیتے، ارے صحیح ہے کہتے، ارے غلط ہے کہتے، تو یہ باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی معتبر آدمی جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو، اور مضبوط سورس، اور اس سے جو علم آتا ہے، جو مضبوط سورس سے جو علم آتا ہے، اس پر آپ اعتماد کرتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ معتبر انسان یا معتبر ذریعے سے جو علم حاصل ہو اور وہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، اس کو کہیں گے علم الیقین۔ اور علم الیقین سے اونچا درجہ ہوتا ہے عین الیقین۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین الیقین، دیکھ کر ماننا، اور یہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حالانکہ جو سن کر آپ مان رہے ہیں اس میں آپ شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اطمینان اور بڑھ جاتا ہے، دل کی جو اطمینانی کیفیت رہتی ہے یہ اور ہائی لیول پر چلے جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے علماء کرام میں عام طور پر جو ظاہری علوم کے علماء کرام رہتے ہیں کہ ان کے پاس علم الیقین ہوتا ہے، اور صوفیاء کرام مشاہدہ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ایسا اپنے قلب کو اتنا صافی بنانا، اور اپنا اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی تلاش کرنا کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان کے پاس جھگڑا اور گڑبڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتی، اطمینان رہتا، کیونکہ وہ مشاہدہ اور دیکھنے کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، دیکھ کر ماننے کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اور اپنے نفس کو اور اپنے کیا کہتے ہیں ذات کو اتنی ترقی دینا کہ دیکھنے کے لائق بن جانا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی حکمتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لائق بنانے پر وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اختلاف کم رہتا ہے۔ اس کے بمقابل علماء ظاہر جو ہوتے ہیں ان کے پاس اختلاف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ کر، جو کہ بالکل معتمد سورسز ہے، یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے اور دیگر جو علوم کے سورسز ہوتے ہیں اسی سے حاصل کرتے ہیں، یقیناً بہت مضبوط سورس ہے، لیکن وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے جو پڑھنے کے بعد مشاہدہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اگر آسمان اور ابر اور زمین اور پہاڑ اور انسان کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ کیفیت الگ ہی ہو جاتی ہے۔ تو علم الیقین ایک درجہ ہے، اور علم الیقین سے اونچا درجہ ہے عین الیقین، دیکھ کر یقین کرنا، اس میں سیٹسفیکشن اور بہت زیادہ رہتا ہے اور اطمینان کافی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے اونچا درجہ ہوتا ہے حق الیقین۔ حق الیقین میں علماء کرام نے بتایا کہ خود ان کے اوپر گزرنا، یہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں خود آپ پر بیتنے کے بعد یقین کرنا، خود اس سے گزر جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ مرحلے سے گزارا ہے، یعنی جب کہا کہ بھی ان کو زندہ کیسا کرتے، معلوم تو ہے اللہ کے نبی ہے، ان کو اطلاع تو ہے، فرشتے کے ذریعے اطلاع ہے کہ آخرت ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ ان کو معلوم ہے اور یقین ہے، لیکن ان کو ان کے آنکھوں سے دکھایا۔ کیسا آنکھوں سے دکھایا کہ جو مرا ہوا گدھا، ان کا سواری جو مری ہوئی تھی، جس کی ہڈیاں بھی زمین کے اندر دس گئے تھے، وہ ہڈیوں کا باہر آنا اور ان کا آپس میں جڑنا، پھر اس کے اوپر سے گوشت چڑھنا، اور وہ گدھے کا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جانا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ پھر وہ جب خود ان کے اوپر موت طاری ہوئی اور 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے، تو یہ حق الیقین ہو گیا۔ تینوں قسم کے یقین کے مرحلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ترقی عطا فرمائی۔ تو یہ چیز ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور علم الیقین جو ہوتا ہے اس سے اوپر عین الیقین، یعنی مشاہدہ کے ذریعے علم حاصل کرنا اور سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور دعا کرنا منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ چلیے ٹھیک۔ اچھا، یہ جو بستی جہاں سے یہ گزر رہے تھے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بستی جو ویران بستی کے پاس سے گزر رہے تھے وہ بیت المقدس ہی تھا۔ بیت المقدس جو ہے فلسطین میں، جہاں پر آج مسجد اقصیٰ ہے، اس زمانے میں بختہ نصر بادشاہ وہاں پر حملہ آور ہوا تھا اور کافی لوگوں کے اوپر مظالم کیا تھا، جس وجہ سے کافی لوگ مر گئے تھے اور کافی لوگ بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو وہ بستی کو ویران کر دیا۔ وہ بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس اور بختہ نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا، یعنی جیسے فرعون کا ایک نام آتا نا، ایک فرعون کا نام آتا، ایک نمرود کا نام آتا، اس لیول کا ایک بادشاہ بختہ نصر گزرا ہے۔ بہرحال وہ بھی مر گیا۔